تو اسی طرح اب رمضان گزرا، شیطان بھی آزاد کر دیا گیا، شیطان کو کھلی چھوٹ مل گئی، وہ جس طرح چاہے ہمیں ورغلا سکتا ہے۔ جہنم کے دروازے بھی کھول دیے گئے، اور جو مغفرت کا پروانہ رمضان میں دیا جاتا تھا اور جو فضیلت تھی اب وہ ختم۔ مبارک مہینہ گزرا، شوال کا مہینہ، اس کے بعد ذی قعدہ، پھر ذی الحج کا مہینہ آئے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور اللہ کے نبی کا ایک فرمان نقل کیا ہے۔ میں چند باتیں موٹی موٹی بتا کے ختم کروں گا، آواز بیٹھی بھی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ایک صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا، تو وضو فرماتے تھے آپ تو صحابہ آپ کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے۔ دو چیز، ایک تو وضو کا طریقہ کہ کس طرح آپ وضو فرماتے ہیں اس کی نقل کرتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے بدن پر جسد اطہر سے لگ کر جو پانی زمین پر گرتا تھا اس کو ہاتھ پہ لے لیتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، آپ تھوک پھینکتے صحابہ ہاتھ دکھا دیتے، ریت پھینکتے صحابہ ہاتھ دکھا دیتے، اس لیے کہ آپ کے تھوک میں، ریت میں کوئی بدبو نہیں تھی، خوشبو تھا۔ آپ کا پسینہ مبارک بھی مشک سے زیادہ خوشبو تر تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس کی ماں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چٹائی پہ آپ سوتے تھے، بستر تو نہیں، چٹائی ملتی کھجور کی، تو اس پہ جب آپ سوتے تھے گرمی کے موسم میں تو پسینہ آپ کے بدن سے نکلتا، چٹائی پر گرتا تھا، اور آپ جب اڑ جاتے تھے ام سلیم اس پسینے کو لے کر شیشی میں بھرتی تھی۔ فرمایا ام سلیم کو اس طرح کرتے ہوئے رسول اللہ نے دیکھا، پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ ہم لوگ اس پسینے کو شیشی میں بھرتے ہیں اس لیے کہ عطر کے طور پہ لگاتے ہیں، مشک سے زیادہ خوشبو تر ہے۔ آپ جس راستے سے گزرتے تھے راستہ خوشبو ہو جاتا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ دروازے پر کھڑی ہوئی، دروازہ کھول کے کھڑی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم کیسے جان گئی کہ میں آنے والا ہوں؟ فرمایا کہ اللہ کے حبیب دور سے خوشبو آئی، میں سمجھ گیا آپ تشریف لا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے جسم سے لگے وہ پانی، بتلائیے جی جسم سے لگ کر کے اس کی کتنی برکت اس میں ہوگی کہ وہ بدن پہ مل لیتے تھے، اتنی بھیڑ لگ جاتی تھی۔ بخاری شریف کے اندر دو روایت، ایک محمود بن ربیع کی سند سے، ایک حضرت ابو جحیفہ کی سند سے، یعنی کادو یقتتلون علی وضوئہ، وضو کے پانی کو لینے کے لیے عنقریب ایسا لگتا تھا جھگڑا کر لیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے اگر کسی کو پانی نہیں ملتا تھا، اب پانی کتنا، اتنے سارے صحابہ، وہ اخذ من بلل ید صاحبہ، اپنے ہاتھ ساتھی کے ہاتھ پر جو پانی لگا رہتا تھا اس کو لے لیتے، اتنی بھیڑ آتی تھی۔ وضو کس طرح کرتے آپ دیکھتے تھے وہ۔ میرے دوستو بزرگوں، وضو کا صحیح کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کیوں؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔
اگر وضو ٹھیک نہیں نماز بھی نہیں ہوئی. ہمارے یہاں وضو خانے بنے ہوئے ہر جگہ, لوگ وضو سنت کے مطابق نہیں کرتے, سیدھی سی بات ہے. یعنی وضو کا طریقہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے, ہم تو دیکھا دیکھی سیکھا ہے وضو. وضو کیا ہے؟ 3 مرتبہ ہاتھ دھو گو, کلی کرو, ناک میں ڈالو, پھر وضو ہو گیا. اللہ کے نبی ہر اعضاء کو, عضو کو دھوتے وقت دعا پڑھتے تھے, ہر ایک کی الگ الگ دعا پڑھتے تھے. ہم تو وضو کرنے میں شروع میں بھی دعا نہیں پڑھتے. بھئی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتا ہے, اور بسم اللہ العظیم الحمدللہ علی دین الاسلام پڑھ سکتا ہے, بسم اللہ والحمدللہ علی دین الاسلام بھی پڑھ سکتا ہے وضو شروع کرتے وقت. اور ہر جیسے ہاتھ دھوتے وقت ہے اللہم انی اسألک الیمن والسلامت واعوذ بک من الشوم والہلاکت. ہر ایک کی الگ الگ دعا ہے, اور درمیان میں بھی دعا پڑھتے تھے اللہ کے, جیسے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. علماء لکھتے ہیں اگر کوئی پابندی سے یقین کے ساتھ اس دعا کو وضو کے درمیان کثرت سے پڑھتا رہے گا, اگر اس کا مکان نہیں ہے اللہ اس کو بہتر مکان دے دے گا. کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے, وسع لی فی داری, میرے گھر میں وسعت عطا فرما, کشادہ گھر عطا فرما, کشادگی عطا فرما, وبارک لی فی رزقی, میرے رزق میں برکت عطا فرما. تو کبھی بھوکا بھی نہیں رہے گا, اور 5 دفعہ اللہ سے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگے گا. اس کا مکان نہیں ہے, اللہ بہتر مکان دے دے گا. تو یہ دعا جتنا ہو سکے آدمی وضو کے درمیان پڑھتا رہے. تو وضو بھی سنت کے مطابق, ہاتھ دھلنے میں ہم ٹیپ کھول کے وہیں گھماتے رہتے ہیں, ارے کیا 3 دفعہ دھونا ہے, 1 دفعہ آپ پانی لیے ٹیپ بند کر دو. تم سوچو کہ مسجد کے امام کو تنخواہ دیتے پانی بہتا بہ جائے, کتنا نقصان ہم کرتے ہیں پانی کا پتہ بھی ہے. فقہاء کرام نے جہاں پر وضو کے مکروہات کا بیان لکھا ہے کہ کون کون سی چیز وضو میں مکروہ ہے, اس میں لکھا ہے کہ الاسراف فی الماء والتقطیر فیہ, پانی کا زیادہ خرچ کرنا وضو مکروہ. پانی کا کم خرچ کرنا مطلب 1 لوٹا کم سے کم چاہیے, آدھا لوٹے میں کرتا کسی طرح سے بھی, وہ بھی مکروہ. تو فقہاء نے لکھا الاسراف فی الماء والتقطیر فیہ, پانی کا وضو میں پانی کا زیادہ خرچ کرنا. آپ دیکھیں وضو خانے میں, آپ دیکھ لیجئے جتنے لوگ بیٹھ کے وضو کرتے ہیں کتنا پانی بہاتے ہیں, کتنی بڑی نعمت ہے پانی. اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر ہم پانی کو زمین کی سطح کے نیچے لے جائیں, ہے کوئی فَلْيَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ, تم میں سے کوئی ہے جو نیتھرا ہوا پانی لے آئے؟ نہیں لا سکتے. کون لائے گا؟ آپ پانی پیتے ہیں گرمی میں, آپ کو سیرابی ملتی ہے. تو پانی کی قیمت, پانی کی قدر ہم نہیں جانتے. آپ پانی کی قدر پر الٹی چلے جائیے, وہاں لوگ خرید کے پانی پیتے ہیں, یعنی پانی ان کو میسر نہیں, پانی نمکین کھا رہا ہے.
اللہ خود کہتا ہے افرأیتم ما تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. اللہ کہتا ہے جو پانی پیتے ہو تم اتارتے ہیں ہم اتارنے والے. پانی کس نعمت کو ہم وضو میں برباد کرتے ہیں.